محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پیغمبران اعظام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر ایک کو لوگوں میں ممتاز کرنے کے لیے ان کی پیغمبری کی دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا گیا ہے۔ کوئی مردوں کو زندگی بخشتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کوڑوں اور اندھوں کو شفا بخشتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی لوہے کو پگھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے آخر میں آیا، جس کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، جب مکہ کے رہنے والوں نے اس سے اس کی پیغمبری کی دلیل مانگی تو ہر چند کہ اس کے ہاتھ پر بے شمار معجزات کا ظہور ہو چکا تھا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا منظر اہل مکہ دیکھ چکے تھے، سورج کے انگلی کے اشارے پر پلٹ آنے کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ان کے آنکھوں کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑا تھا، درختوں نے زمین کا سینہ چیر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا تھا۔ لیکن اس پیغمبر نے، میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی معجزے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ چاند کو تم نے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، کنکریوں کو ہاتھ میں، ہاتھ کی بند ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، درختوں کو زمین کا سینہ چیرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی مجھ سے میری پیغمبری کا اعجاز پوچھتے ہو، معجزہ پوچھتے ہو؟ نہیں، کسی معجزے کا ذکر نہیں فرمایا۔ فرمایا مکہ کے رہنے والوں، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں نے تمہارے سامنے زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، میرا بچپن تمہارے سامنے، لڑکپن تمہارے سامنے، میں نے تمہارے سامنے جوانی کی حدوں کو چھوا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے مجھے کہیں بھٹکا ہوا پایا ہے؟ کہیں راہ مستقیم سے برگشتہ دیکھا ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل موجود ہے، تم فہم رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو، تو پھر غور تو کرو، میری زندگی کو دیکھو، میرے بچپن کو دیکھو، لڑکپن کو دیکھو، میری جوانی کو دیکھو۔ یہ بول بول کے گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی عام انسان کی زندگی نہیں ہے۔ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل میری زندگی کا لمحہ لمحہ ہے، میری زندگی کی صبحیں ہیں، میری زندگی کی شامیں ہیں، میری زندگی کے دن ہیں، میری زندگی کی راتیں ہیں۔